نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بسيد الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى نجوم الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا ونالانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفعنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا وأعلمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. حمد و صلات کے بعد عزتوں کے لائق تکاریم کے لائق صاحبان علم و دانے وارثان محراب و ممبر حضرات علماء کرام خصوصاً بالخصوص میر مجلس حضرت علامہ مولانا قاری محمد شمس الدین صاحب برادر عظیم محتشم فیض یافتہ سفیر عشق رسول. میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکمل محمود چشتی صاحب. سٹیج کی زینت جمیع عزتوں کے لائق وہ علماء کرام جن کے اسماء مبارکہ سے میں واقف نہیں. حضرات برادران اسلام یاران طریقت اور میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں مالک کی عنایات کے تصدق ہم ایک عظیم قاری قرآن کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہیں. محترم المقام استاذ العلماء والفضلاء
حضرت علامہ قاری محمد کمال عباسی صاحب اللہ کریم ان کی قبر کو روشن فرمائے، ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان والوں کو اللہ صبر کی نعمت عطا فرمائے۔ حضرات تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خاموشی کا تالا توڑنا پڑے گا۔ میں آبائی میرا خطہ کے پی کے ہے، لیکن آپ بی کے کے ہونے کے باوجود جو ٹھنڈا مزاج ہے، ہم پشاوریوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ کو اگر قرآن اور نبی کا فرمان سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے، اس لیے نہیں کہ میری تسلی ہو، اس لیے کہ جن کی اصال ثواب کے لیے آئے ہیں، اللہ کا نام آپ لیں گے، ثواب اللہ انہیں عطا فرما دے گا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور کوشش رہے گی کہ قرآن پڑھوں یا حضور کا فرمان پڑھوں۔ اس کی آواز تھوڑی کھول دو، ایک جگہ پہ چھوڑ۔ حضرات گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار بولیں نہیں ہے۔ جس نے اس جہان میں آنکھ کھولی، ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمگیر حقیقت ہے، اس سے کسی کو مجال انکار نہیں ہے۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرما لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آئے گی ایک لمحے کی بھی دیر سویر نہیں ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ جوان ہے، یہ ابھی نئی عمر کا ہے، جب وقت پورا ہے تو اسرائیل روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ کامیاب انسان ہوئی ہے جس نے زندگی ایسی گزاری ہو کہ اس سے خدا بھی راضی ہو اور سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا مرد ہو یا عورت اس کی قید نہیں ہے، بس وہ نیکی کرے۔ یا اللہ کوئی حدود، کوئی پابندیاں، کوئی شرائط و ضوابط، ٹرمز اور کنڈیشن، فرمایا ہاں میری ایک شرط ہے، نیکی قبول کب ہوگی؟ فرمایا وہ ہوا مومنون، نیکی کرنے والا محمد کے در کا نوکر ہوگا تو پھر میں اس کی نیکی کو قبول فرما دوں گا۔ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا جی؟ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ میرا آپ سے پہلا رابطہ ہے، اور یہ تصدق صاحب میرے شاگرد ہیں، میرے پاس 2-3 سال انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، کمال صاحب کے بیٹے نے۔ میں اس محبت کی وجہ سے یہاں حاضر ہوا، جہاں آپ کو سمجھنا ہے آپ دوبارہ سوال کریں، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں آپ کو جواب دے پورے دھیان اور اطمینان سے بات سمجھیے گا۔ قرآن نے لاجیکلی فیصلہ دیا، حضور کی نوکری بنا نیکی کرو تو نیکی کسی فائدے کی بولیں فائدے کی نہیں ہے۔ سرکار کا غلام بن کے نیکی کرو تو فائدہ ہے۔ یا اللہ دنیا کا اصول ہے ایوری ایکشن ایز ری ایکشن، ایوری ایکٹ ایز ری ایکٹ، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے۔ مثلا مزدور دیہڑی لگائے، محنت کرے، شام کو 1500-1000 روپے لے لیتا ہے۔ طالب علم سارا سال محنت کرے، اگلی کلاس میں اسے کنورٹ کر دیا جاتا ہے پاس ہو کر۔ یا اللہ اگر کوئی نیکی کرے، رسول اللہ کا غلام بن کر کرے، بدلے میں تو کیا دے گا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا بدلے میں رب اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا۔ اب یہ زندگی کی پاکیزگی کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ زندگی کی پاکیزگی کسے کہتے ہیں؟ زمزم کا پانی پیو پاکیزگی ہے، سفید جوڑا پہنو پاکیزگی ہے، ہیں جی؟ کہا نہیں۔ مفسرین کی قبروں پہ اللہ کربا رحمت کا نزول فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے اسلام کو آسان کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جسے اللہ پاکیزگی دیتا ہے نا، وہ جیتا رہے تو جہان اسے سلام کرتا ہے، مر جائے تو جہان اس کی قبر کا بھی احترام کرتا ہے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، قبر کا احترام لازم ہے لیکن قبر کو سجدہ حرام ہے۔ جی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور میں 20 حدیث اس پہ پڑھنے کو تیار ہوں۔
قبر کا سجدہ حرام ہے. بولے قبر کا سجدہ حرام ہے. تھوڑا بولے. آپ تو بالکل وارم اپ بھی نہیں ہو رہے, پتہ نہیں دھوپ میں بیٹھے ہیں. میں تو آدھا چھاؤں میں بیٹھا ہوں, پھر بھی بول رہا ہوں. خدا کا خوف کرے, اللہ کا نام لینے میں کون سا شرم ہے. حضرات قبر کا سجدہ حرام ہے, لیکن قبر کا احترام لازم ہے. یہ بات یاد رکھیں. میں نے آپ کو یہ عرض کیا, جسے اللہ عزتیں دیتا ہے وہ زندہ رہے تو جہان سلام کرتا ہے, مر جائے تو جہان اس کی قبر کا بھی احترام کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو کبھی پنجاب کا کیپٹل لاہور وہاں جانے کا اتفاق ہو, وہاں ایک دریا ہے جسے راوی ریور کہتے ہیں, دریائے راوی. اس کے دو کنارے, ایک دایاں ایک بایاں. ایک کنارے پہ مغل بادشاہوں کے خاندانوں کی قبریں ہیں, جنہوں نے ایک صدی سے زیادہ انڈو پاک برے صغیر پاک و ہند پہ حکومت کی. ان کی قبریں آج گورنمنٹ نے وہاں پارک بنایا ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں, اتوار والے دن کھیل کود کے آ جاتے ہیں. ان کی قبروں پہ جاتا بولیں ذرا اللہ اللہ. حضرات گرامی, اگر جناب والا آپ ان کی قبروں کے پاس چلے جائیں, وہ مزار جہاں پر بنے گے, اندر آپ کو اگر جانے کا اتفاق ہو جائے, قبر کے کتبے پہ آپ کو لکھا نظر آئے گا, پر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے نے پرے پروان سازد نے صدائے بلبلے. فارسی میں لکھا ہے, ترجمہ یہ بنتا ہے, جب تک ہم زندہ رہے لوگ ہماری کرسیوں کے چکر لگاتے رہے, ہمارے پاس آ کے اپنے معاملات حل کرواتے رہے. آج ہم دنیا سے چلے گئے, انسان تو انسان رہے. کوئی پرندہ بھی چہچہانے نہیں آتا ہے, کوئی بتی جلانے کے لیے بھی ہمارے ہاں نہیں آتا ہے. یہ ان کی قبریں ہیں جنہوں نے ایک صدی جناب والا حکومت کی ہے. راوی کے دوسرے کنارے چلے جائیں, ایک اللہ والے کا مزار نظر آئے گا, جنہیں دنیا داتا گنج بخش لاہوری کے نام سے جانتی ہے. 1000 سال گزر گیا, انہیں دنیا سے پردہ کیے. نہ ان کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. دن کو جائیں یا رات کو جائیں, صبح جائیں یا شام کو جائیں, ان کی قبر پہ ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے, نبی پہ درود پڑھنے والے نظر آئیں گے, جناب والا نوافل ادا کرنے والے نظر آئیں گے, اور داتا صاحب کی قبر پہ لکھا نظر آئے گا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناک سارا پیر کاملارا رہنما. یہ زندگی کی پاکیزگی, جسے اللہ زندگی کی پاکیزگی دیتا ہے, وہ مر جائے تو جہان اس کی قبر کا بھی احترام کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی, اس کے اصول کے لیے ہمیں اللہ کو منانا پڑے گا, اللہ کے حبیب کی سنتوں کا عامل بننا پڑے گا. زیادہ لمبا چوڑا باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عام علماء نے لکھا ہے, انسان کی زندگی کی نیکی کا آغاز بھی آنکھ سے ہوتا ہے, برائی کی ابتدا بھی آنکھ سے ہوتی ہے. یہ آنکھ بگڑ جائے پورا انسان تباہ ہو جاتا ہے. یہ آنکھ سور جائے ساری انسانیت میں معیار زندگی اس کا مقدر بن جاتا ہے. آؤ میرے دوستو, آنکھ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آنکھ کو کتنی کرامتیں عطا کی ہیں. خدا کی قسم, جب ان آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ آ جاتا ہے, پھر وہ آنکھ والا سیدھا جنت چلا جاتا ہے. صرف ایک آنکھ انسان سوار لے, پورا بندہ سوار جاتا. مولا علی کا قاتل تہجد گزار تھا, حافظ قرآن بھی تھا. آج بھی کئی حافظ ہیں جو پڑھتے قرآن ہی ہیں, لیکن حضور کے گستاخ بنے پھر. قرآن نے خود کہا یادی بھی کثیرہ و یضل بھی کثیرہ. کئی قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور کئی قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں. کئی قرآن پڑھ کے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں حضور کیا جانتے اور کیا نہیں جانتے, اور کئی قرآن پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کائنات میں رب کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. آنکھ سنور جائے پورا انسان سنور جاتا ہے, اور جب آنکھ سنور جاتی ہے وہ سفر جو انسان صدیوں میں نہیں کر سکتا لمحوں میں کر لیتا.
نہیں یقین آتا اٹھائیں اللہ کا قرآن. جب ملکہ بلقیس جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہی ہے، آپ نے فرمایا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. یہ قرآن ہے، یہ قرآن سے کوئی انکار کرے نہ بھلا. قرآن کی نص کا منکر دار اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے. جن کھڑا ہوا اس نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے میری آنکھ میں اتنی جرأت اور طاقت رکھی ہے، آپ کھڑے ہوں گے بیٹھیں گے بعد میں تخت پہلے آ جائے گا. سلمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ وقت زیادہ کوئی اور. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آل کتاب میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا آصف بن برخیہ، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، قرآن کا نہیں، پہلی کتابوں کا. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ آنکھ بند کریں گے کھولیں گے بعد میں تخت میں پہلے لے آؤں گا. یہ کس کا کمال ہے؟ آنکھ کا. بولیے کس کا کمال ہے؟ اللہ آپ کو بولنے کی توفیق دے، ذرا بولیں کس کا کمال ہے؟ آنکھ کا کمال ہے. اللہ حضرات گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں اس آنکھ کے بدلے آپ کے لیے اللہ جنت مقدر بنا دے، آؤ پہلی حدیث پاک تلاوت کرتا ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا لا تمسوا النار مسلما من رانی او کما قال. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ارے لوگوں جس نے حالت ایمان میں مجھ محمد عربی کا دیدار کر لیا، میں گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں وہ سیدھا جنت چلا جائے گا. آپ سارے سبحان اللہ کہہ دیں، کنجوسی نہ کریں، سبحان اللہ کہہ دیں. رب کے نام لینے میں کون سی کنجوسی اور بخیلی ہے؟ اللہ حضرات گرامی، یہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے. نبی پاک نے فرمایا لا تمسوا النار. اس بندے کا دوزخ جانا دور کی بات ہے. ایک ہوتا ہے دوزخ میں جانا، ایک ہوتا ہے جناب والا دوزخ کی آگ کا چھو لینا. جانا اور ہوتا ہے، چھونا اور ہوتا ہے. جب بندہ دوزخ کی آگ میں چلا جائے مراد یہ ہے بندہ جہنم میں داخل ہو گیا ہے، لیکن آگ چھونا یہ ہے بندہ پاس سے گزر رہا ہو اسے آگ کی تمازت اور حدت پہنچائے. میرے نبی نے فرمایا جس نے ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں مجھ محمد عربی کا ایک مرتبہ دیدار کر لیا، میں مدینے کا تاجدار گارنٹی دے کے کہتا ہوں دوزخ جانا دور کی بات ہے، دوزخ کی آگ کبھی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی. میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار بریلی عائشہ امام احمد رضا خان بولے فرمایا کون دیتا رہتے نیکم چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اس بات پہ یقین ہے کہ رب کے بعد حضور کی ذات اعلیٰ ہے وہ پڑھ لیں، اور جن کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان سے ہمارا بھی تعلق نہیں. جنہیں پکا یقین ہے نا حضور اعلیٰ و بالا ہیں وہ پڑھ لیں. پتہ نہیں کس کی زبان کے الفاظ رب کو پسند آئے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. سب سے سب سے حضرات گرامی دیکھیں نا آنکھ میں اللہ نے کتنا کمال رکھا ہے. حالانکہ پورے بدن میں سب سے چھوٹا حصہ ہے، سب سے چھوٹا پارٹ آف باڈی ہے، لیکن اللہ نے کتنا کمال عطا کیا ہے. حالت ایمان میں ادھر بندہ آمینہ کے لال کا دیدار کرے گا، ادھر جنت اس کا جناب والا مقدر بن جائے گی. اب سنیے اگلی بات، رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال ہے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ نے آپ کا دیدار کیا، آپ کی آل بیت نے آپ کا دیدار کیا، لیکن جو صحابہ کے بعد آئے وہ بھی تو آپ کے غلام ہیں نا. میرے آقا آپ نے اپنے صحابہ کو جنت دے دی ہے، ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں. بتائیں نا آقا ہمارا کیا بنے
گا میرے نبی پاک نے فرمایا لا تمس النار مسلمن من رآنی آگے فرمایا اور من رآنی او کما قال میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ارے لوگوں جس نے میرا دیدار حالت ایمان میں کر لیا وہ بھی جنت جائے گا یا رسول اللہ جس نے آپ کو نہیں دیکھا اس کا کیا بنے گا میرے آقا نے فرمایا پھر وہ بندہ اس کا دیدار کر لے جس نے مجھے دیکھا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں وہ بھی بندہ سیدھا جنت چلا جائے گا یہ آنکھ کا کمال ہے طاہر الوی صاحب تشریف لائے نصیر عباسی صاحب تشریف لائے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں حضرات اب آپ کا ایوان پورا ہے اور میں بات جلدی ختم کرتا ہوں میرا مزاج نہیں کہ میں کہیں ٹانگ اڑائے رکھوں دو باتیں آپ کو سمجھنی چاہیے اس حدیث سے پہلی کیا ہے حضور نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کیا وہ جنتی ہے وہ کیا ہے بولیں یار آپ تو بہت گھبرا کر بیٹھے کسی نے پکڑ کر تو نہیں بٹھایا نا دیکھیں بندے کو حضور کی زیارت و ایمان کی حالت میں جنت ہے آقا جو آپ کو نہ دیکھے فرمایا وہ اسے دیکھے جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی لیکن ہماری تسلی آپ بھی نہیں ہوئی صحابہ نے سرکار کو دیکھا جنت لے لی تابعین نے صحابہ کو دیکھا صحابہ نے حضور کو دیکھا انہوں نے جنت لے لی ہم تو آئی 14 صدیوں کے بعد ہیں کوئی ہند کا کوئی سندھ کا آقا ہمارا کیا بنے گا ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں ہم بھی تو آپ کی عزت پہ پیرا دینے والے ہیں ہم بھی جب بھی عزت رسول کی بات آتی ہے تو خاندانوں کو چھوڑ کے آپ کے لیے نکلتے ہیں آقا جیسی گارنٹی ان کے لیے ایسی ہم نوکروں کو بھی عطا فرمائے اللہ اللہ حضرات گرامی آئیے پھر کنز العمال کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے میرے نبی پاک نے مجھے اور آپ کو گارنٹی کیا دی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا لا تدخل النار من رآنی فی المنام او کما قال میرے کریم آقا نے فرمایا ارے لوگوں جس انسان نے حالت خواب میں محمد کا دیدار کر لیا میں گارنٹی دیتا ہوں وہ بھی سیدھا جنت چلا جائے گا یہ حضور گارنٹی دے رہے ہیں جس نے حالت ایمان میں خواب میں حضور کو دیکھا وہ بھی کیا ہے سارے بولے وہ بھی کیا ہے لیکن جناب والا میرا اصلی سوال یہ ہے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں بڑھاپا آ جاتا ہے یہاں تک کہ قبر کے مسافر ہم بن جاتے ہیں لیکن ہمیں کبھی دھیان آیا کبھی دل میں خیال آیا کبھی ہم نے سوچا ہم نے زندگی کیسے بیکار میں گزار دی ہے میرے دوستو ایمان سے بتاؤ نا کبھی زندگی میں کوئی ایسی بھی رات آئی جس رات ہم نے یہ کہا آج دنیا کے سارے کام ایک طرف آج مسلح پہ بیٹھ کے نبی پہ درود پڑھوں گا کیا پتا میری آنکھ بند ہو مدینے والا کرم فرما دے حسن کے نانا جان کا دیدار مجھے جیسے نوکر کا مقدر بن جائے کبھی ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا ہم نے کبھی سوچا ہے یوں ہی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں یوں ہی ہم نے جناب والا میرا عربی میں اپنی زندگی گزار دی ہے ہم نعرہ تو غلامی رسول کا مار لیتے ہیں لیکن کاش ہمارے اندر رسول اللہ کی حقیقی محبت جاگ جائے کبھی یہ بھی دل میں خیال آ جائے آج کی رات دنیا سے الگ ہو کر سیدہ زہرا کے بابا جان کے حضور ناز میں درودوں کے نذرانے پیش کروں گا کیا پتا میرا مقدر جاگ جائے اور کہنے والا یہ کہہ لے وہ بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا پاک جگا دیا یا رسول اللہ دیکھیں آنکھ نے حضور کو دیکھا تو جنت پکی ہے لیکن کبھی ہم نے ایمان سے بتائیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کبھی ایسا کیا کہ آج دنیا سے تعلق توڑ کے رسول اللہ سے تعلق جوڑوں گا کبھی ایسا ہوگا
بال سفید ہو جاتے ہیں داڑھیوں کے اور سر کے، لیکن کبھی ایسا خیال نہیں، مرتے مرتے بھی بیٹوں کو کہہ رہے تھے پتر یہ 4 کنال کا پلاٹ دیکھنا کہیں تیرا چچا غصب نہ کر لے، یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ اس بات کا میں ہوس اور لالچ تباہ کر چکا ہے، اور ہم نے گریبان کے اندر جھانک کے میرے سمیت کبھی کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے جواب بھی دینا ہے خدا کو بھی اور مصطفیٰ کو۔ ہماری زندگیاں ویسی گزر جاتی، پھر جب مرنے کے قریب کاش میں صحیح ہوتا تو میں آج مسجد میں جاتا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک تنم خمسن قبل خمسن او کما قال، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آقا وہ کون سی ہے؟ فرمایا حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان۔ صحتک قبل سقمک، اگر اللہ نے صحت دیا تو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ مرسن، ایک بزرگ آدمی ہے مسجد میں جاتا ہے، وہ اس پر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، روتا ہے کاش میں بھی ٹھیک ہوتا تو سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ کی میں بھی صدا لگاتا، لیکن جب جوان تھا اللہ نے طاقت دی، اس وقت اس نے وہ سجدہ، آپ جتنے مرضی سجدے کرسی پہ بیٹھ کے کریں، جو لذت زمین پہ ماتھا ٹیک کے کائنات والے کو پکارنے میں آتی ہے جہان میں اور کسی کام میں نہیں آتی، لیکن اس لذت کو وہی جانتا ہے جو نماز کو فرض سمجھ کے نہیں پڑھتا، فرض سمجھ کے پڑھتا۔ اقبال تڑپا، اس نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بولو کیا مسلمان بھی ہو۔ کلمہ ہماری زبانوں پہ ہے لیکن کلمے کا ادراک نہیں، کلمہ ہم سے سوال کیا کر رہا۔ وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں۔ گھر کے باہر نیم پلیٹ پر لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، میرا خاندان یہ، میرا خاندان یہ، میرا خاندان یہ۔ کبھی کسی نے اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر دروازے پہ لکھا یا داخل الدار صلی علی النبی المختار، کبھی کسی نے یہ لکھا کہ مجھے چھوڑو کہ میں کون ہوں، میرا ایک ہی پہچان ہے کہ میں مصطفیٰ کے دروازے کا نوکر ہوں۔ اگر میرے گھر میں آنا ہے نا، قدم گھر میں بعد میں رکھنا، پہلے میرے محمد پہ درود کا نذرانہ پیش کرنا۔ آج ہمارے ہاں اسلوب بھی بدل گئے، روز جنازے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں لیکن احساس نہیں، جنازوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، باتیں دنیا داری کی کر رہے ہیں، یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی دن میں بھی کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے میں نے بھی قبر میں جاؤں۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، صرف بندہ اگر اپنی آنکھ کو سوار لے زندگی بدل جائے گی حضرات گرامی۔ مثلاً آج علامہ تصدق صاحب کے والد گرامی دنیا میں نہیں ہے، آج ان کی آنکھیں انہیں ڈھونڈتی ہیں لیکن والد کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک دن صحابہ حاضر خدمت ہے، میرے نبی کا دربار لگا ہے، ایمان سے بتائیں میرے مسلمانوں وہ دربار اور مجلس کتنی اعلیٰ ہوگی جس کی صدارت آمنہ کلال کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے آقا نے ایک ارشاد فرمایا، پورے دھیان سے سنیں، میرے کریم آقا نے فرمایا جس بیٹے اور بیٹی نے دن میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کا دیدار کیا، اس حال میں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اولاد ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائے، یا رسول اللہ اللہ بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ اگر بیٹے نے اپنی آنکھیں ماں باپ کو دیکھ کے ٹھنڈی کی ہیں، ماں باپ نے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، بدلے میں اللہ کیا عطا کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں محمد عربی گارنٹی دے کے کہتا ہوں اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ کرونا نہ آیا تو امید ہے خان صاحب 9 لاکھ کے قریب آج کو لے جائیں گے، بشرطے کہ کرونا نہ آیا تو وہ بھی کسی کو پتہ نہیں حج قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن گھر میں بیٹھے ماں باپ کو خوشی سے ایک مرتبہ ایمانداری سے دیکھو، گارنٹی مدینے والا دے رہا ہے، اللہ آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور کہنے والا کہہ رہا ہے کون دیتا ہے دینے کا موہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے نبی
سے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے کریم آقا، یہ تو ایک مرتبہ کا حکم ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں 2 مرتبہ ان آنکھوں سے دیکھے اور خوش ہو جائے آقا، اسے کیا ملے گا؟ سرکار نے کوئی جناب والا یہ نہیں کہ کوئی گنتی بتائی ہے، میرے آقا نے عمومی جملہ ارشاد فرمایا۔ عموم جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، والمطلق یطلق علی اطلاقہ، علماء جانتے ہیں جسے مقید کر دیا جائے، جسے اطلاق کی دنیا میں لایا جائے، جس کا کہا جائے اسی پہ اس کا اطلاق ہوگا، دائیں بائیں بات نہیں جائے گی۔ لیکن میرے آقا نے میدان کھلا چھوڑ دیا ہے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، دن میں جتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کا خوشی سے دیدار کرو گے، میں محمد عربی گارنٹی دے کے کہتا ہوں اللہ اتنے مقبول حجوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ لیکن آج ہمارے ہاں یہ اسلوب نہیں ہے، ہمارے ہاں جس خوشی سے سنگیوں سے ملا جاتا ہے اس خوشی سے ماں باپ کو کوئی نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا آخری زمانہ آئے گا، لوگوں کو سنگت کا خیال ہوگا، رشتے کا خیال نہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے اور بھائیوں کی دشمنی سنگتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ سنگیوں کو اپنے باتیں بتانا ہم اچھا سمجھتے ہیں، بھائی سے بات کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حالانکہ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑے حسین پیرائی میں بات کر کے آپ نے فرمایا کہ بھائی بھائیاں دے وہ دارے دیونڈاوڑے، یارو بھائی بھائیاں دیا باواں تاج محمد، یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، لیکن ہمیں ادراک ہی نہیں ہے۔ گھر میں ماں ڈسپرین کی گولی کو ترستی ہے، ہم کہتے ہیں اماں تنخواہ ملے گی تو تمہارے لیے لے آؤں گا، اور بازار جائیں 14 بندوں کو چائے سنگیوں کو پلانی پڑی، فخر سے پلاتے ہیں۔ وہ یہ نہ کہہ دی عباسی صاحب آج اچھے نہیں کام کر رہے، راجہ صاحب اچھے نہیں رہے، اس بلے بلے کے لیے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، سنگت کو راضی کر۔ روز حشر تجھ سے والدین کا سوال ہوگا، سنگت کا سوال نہیں ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے چھوٹا سا بندہ، واقع ہوں تو میں چھوٹا سا، لیکن الحمدللہ 2008 سے لے کر 2021 تک میں نے جب بھی دین پڑھایا ہے نا، میں دن میں 7 کلاسیں لیتا ہوں، یا میں محمد کے قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہوں یا نبی کی حدیث پڑھاتا ہوں۔ میرا یہی کام ہے۔ میں نے محمد کرم شاہ کے ٹکڑے کھائے، جس نے دنیا کو عشق رسالت مآب سکھایا۔ کاش ہمیں والدین کی قدر آ جائے۔ یاد رکھیں آپ کا سب سے بڑا مرشد آپ کے ماں باپ ہیں۔ قرآن اٹھائیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ دائیں بائیں جا کر ہمارے پیر صاحب، میں پیر صاحب کا منکر نہیں ہوں، میں گیلانی ہوں، اور میں پیروں کے پیر کی اولاد ہوں، غوث اعظم کی اولاد ہوں، یہ نہیں کہ میں منکر ہوں، لیکن گھر میں ماں باپ کی خدمت کا احساس نہیں، پیر صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے، نماز کے لیے ہاتھ باندھنے ہمیں نہیں ملتے، نصیب نہیں ہوتے، حضرت صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ہاتھ باندھ کے۔ کائنات کا پالن ہار ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، حضرت صاحب راضی رہنے چاہیے۔ خدا کا خوف کرے۔ قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ایک ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں یار یہ کام کر دو، ایک ہوتا ہے میں کہوں کہ میں نے فیصلہ کر دیا، بات پکی ہے، اس کے بعد دوسری بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کہہ دیا کرو، اللہ نے قضا یقضی کا مطلب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے فیصلہ دے دیا، اب اس کے بعد دوسری رائے کوئی نہیں۔ اللہ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی۔ آگے کیا وبالوالدین احسانا، فرمایا پہلا کام اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ نہ کہنا، یہ درخت نہ گر جائے، اللہ بس اس قوم کو ہدایت کا مسافر رکھے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت اور والدین سے حسن، بولے والدین سے حسن
اللہ اللہ حضرات گرامی آگے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن نے کتنے حسین پیرائے میں اعلان کیا ہے۔ جناب والا امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر جن کا سن وصال سن 606 ہجری ہے، امام رازی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ جناب والا چارپائی پہ آ جائیں، وہی جناب والا وہ رفع اور رفع رہے ہوں، امام راضی فرماتے ہیں اگر بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کا پیشاب سنبھالنے کے لیے جب جا رہے ہوں اور چہرے پر صافہ رکھ لیں، یوں کر کے جناب والا اپنی ناک کو جناب والا بدبو سے بچا رہے ہوں، امام راضی فرماتے ہیں ماں باپ کے دل میں اتنا بھی خیال آ گیا کہ میری وجہ سے میری اولاد تنگ ہو رہی ہے، امام راضی فرماتے ہیں لوگوں ساری زندگی کی کمائی برباد ہو جائے گی اگر اولاد نے ایسا کیا ہے، ارے لوگوں یوں تو مدینے کا تاجدار نہیں تڑپا۔ حضور نے فرمایا لوگوں جس نے ماں باپ کی قدر کا پتہ کرنا ہے مجھ محمد عربی کی بارگاہ میں آ جائے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں ابھی میں دنیا میں نہیں آیا، میرے بابا جان دنیا سے چلے گئے، میں نے اپنے بابا کا دیدار نہیں کیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا لوگوں 6 سال کی میری عمر ہوئی، میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ سرکار نے فرمایا لوگوں ماں باپ بنا زندگی کیسے گزارتے ہیں، اس درد کا پتہ کرنا ہے تو زہرا کے بابا محمد کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا لوگوں میں جہان کو تسلیاں دینے آیا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جب بھی مجھے میری ماں اور باپ یاد آتے ہیں میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ کچھ سرکار سے پتہ کرے والدین ہوتے کیا؟ آج ان بھائیوں کی آپس میں محبت بھی ہو، تصدق کی اور ان کے بھائی رشتہ دار بھی سر پہ چھاؤں، یہ سارے آپ چھاؤں کرنے آئے، لیکن کیا حافظ صاحب کا جو ان کے والد گرامی تھے ان کی کمی کوئی پوری کر سکتا ہے؟ وہ چھاؤں انہیں کوئی دے سکتا ہے؟ بے شک وہ چارپائی پر لیٹے تھے، بیمار تھے، لیکن باپ کا سایہ تو تھا۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں یہاں سے یہ درس لے کر جائیں، بالخصوص میرے وہ نوجوان جو نئی جوانی کی عمر میں آتے ہیں نا، مونچھوں کو بڑا تاؤ دیتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، تم جو مرضی بن جاؤ ماں کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں، جتنی بڑی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ باپ کے امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں جب بیٹا اور باپ سفر کر رہے ہوں تو باپ کا قدم آگے ہونے چاہیے بیٹے کے پیچھے۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آگے آنے والا باپ ہے، پیچھے رہنے والا بیٹا آ رہا۔ کہا جب بیٹھنے لگے باپ پہلے بیٹھے، بیٹا بعد میں بیٹھے۔ جب کلام کرنے لگے باپ پہلے کلام کرے، بیٹا بعد میں ادب سے اجازت لے کر بات کرے، تاکہ کائنات بنانے والا بھی راضی ہو جائے اور محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ میری باتیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ میں آخری 2 حدیث سے اور پھر اجازت۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک دن صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رب راضی کب ہوتا ہے اور رب ناراض کب ہوتا ہے؟ بڑا ویلڈ کوسچن تھا کہ رب راضی کب ہوتا ہے اور رب بولیں ناراض کب ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد او کما قال۔ حضور نے فرمایا باپ ناراض ہو جائے کائنات بنانے والا ناراض ہو جاتا ہے، اگر باپ راضی ہو جائے تو کائنات بنانے والا راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنتے جائیے رسول کی حدیثیں اور فخر کریں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیسے آسانیاں پیدا کی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا نا تو جنت کے 7 دروازے کتنے؟ ایک سے باب المصلین وہاں سے نمازی گزریں گے، بے نمازی وہاں سے نہیں گزرے گا، باب الریان وہاں سے روزے دار گزرے گا، کھوجے مار نہیں گزرے گا۔ ہر بندے کا اپنا دروازہ ہے، لیکن ایک بندہ جانے لگے گا رب فرمائے گا وہ جنت کا جو VIP گیٹ ہے نا بڑا دروازہ اسے کھول دو۔ ویسے تو جب جنت جانے لگے فرشتے چیک کریں گے یہ کون ہے کون نہیں ہے، اس کے بعد جنت میں جانے دیں گے، لیکن رب فرمائے گا اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا، اسے بڑے دروازے سے جانے دو۔
اللہ اللہ حضرات گرامی فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کریں گے یا مالک الملک، ہر بندہ اپنے اپنے دروازے سے جا رہا ہے، اپنا کرائٹیریا چیک کروا کے جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے کاغذات اپنا نام اعمال میں دکھا کے جا رہا ہے۔ یہ ایسے کیسے جا رہا ہے اور بڑے دروازے سے جا رہا ہے، اتنی شان سے کیوں ملی ہے؟ لائن بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب فرمائے گا، یہ حدیث قدسی اور میرے آقا بیان کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا لوگوں میرا رب فرمائے گا اے فرشتوں سے بڑے دروازے سے اندر جانے دو، مولا وجہ کیا ہے؟ میرا رب فرمائے گا یہ عام نہیں ہے، اپنے باپ کا فرما بردار تھا، اس کا باپ اس سے راضی ہے، اس وجہ سے بڑے دروازے سے جنت جا رہا ہے۔ ان کی فرما برداری انسان کو اتنی عزت دیتی، لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، بالکل خال رہ گئی۔ کاش ہمیں ان چیزوں کی قدر آ جائے، احساس جاگ جائے۔ آخری حدیث آنکھوں کے حوالے سے سرکار نے فرمایا کل عین باقی یوم القیامہ الا من ثلاث او کما قال، قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، تین آنکھیں خوشیاں منائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی آنکھیں خوشیاں منائیں گی؟ آقا وہ کون سی ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا پہلی وہ آنکھ عینن سائرت فی سبیل اللہ، سارا جہان جب سو جاتا ہے اس آنکھ کا مالک ساری رات جاگ کے سر سجدے میں رب سبحان ربی اللہ کی صدائیں لگاتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ آنکھ رات کو اللہ کی راہ میں جاتی ہے، اللہ اسے جناب قیامت والے دن رونے سے بچا لے گا۔ کمال کتنا نظر آ رہا ہے۔ آگے فرمایا غدتن محارم اللہ، دوسری وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا لیا۔ آج ہمارے یہاں یہ اسلوب نہیں رہا۔ میرے آج کے نوجوان سے میرا خطاب ہے، میرے نوجوان اپنی آنکھوں کو شرم اور حیا کا پیکر بنا لے۔ دین اسلام عزتیں لوٹنے نہیں آیا بلکہ عزتیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ تو نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، آنکھ میں حیا باقی نہیں رہا، غیروں کی عورتوں پہ نظر ڈالنا ہمارا شعار حیات بن گیا ہے۔ آج غیر مسلم اور یورپ میدان جنگ میں جو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج انہوں نے بے حیائی کے میرے نوجوان کو مسافر بنا دیا ہے۔ آج بوڑھا باپ جوان بیٹے کی منتیں کر کے کہتا ہے بیٹا اپنی سنگت گھر سے باہر رکھنا، گھر میں سنگت لے کر نہیں آنا۔ تیری جوان بہنیں گھر میں موجود ہیں، زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں رہا۔ آج چار دیواریوں کی حفاظت مشکل ہو گئی، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے دیکھا جائے چار گھرانوں کے لوگ ایک گھر میں بیٹھے ہوتے لیکن عزت کا خیال کیا جاتا تھا۔ آج عزتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ جب ہے قیامت والے دن اس کی آنکھ دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور موجے کرے، فرمایا اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا لے۔ عارف کھڑی بولے فرمایا جتے آمنے جہاں بڑے گوے رکھیے پاک نگاواں، کعبے وانگو جانیاں نو رویے وانگ راواں۔ لیکن آج ہمارے یہاں پتہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے عمرے پہ جانا ہے عمرہ کرنے، اگر کوئی محرم نہیں ہے تو جھوٹے غیر محرم کو محرم بنا کر چل۔ پھر بندہ حج عمرہ کر کے آتا ہے پہلے سے زیادہ بےایمان۔ لوگ پوچھتے ہیں تو اتنے پاکیزہ جو ہے بارگاہوں سے ہو کر ابھی بھی بےایمان ہے۔ ایمان کہاں سے آئے؟ جس چیز سے حضور نے روکا وہ کر کے حضور کے روزے پہ جائیں، مجھے بتائیں ایمان آئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا آنکھ کو غیر محرم سے بچا، ہم غیر محرم کو بغل میں دابے چل پڑے تو مجھے بتائیں ایمان واپس پلٹے گا؟ تیسری آنکھ سرکار نے فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے خوف کا ایک آنسو کا قطرہ نکلا ہے۔ اچھا کتنا ہو فرمایا مثل راس الذباب، یہ مکھی نہیں ہوتی، مکھی اس کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس سر جتنا آنسو نکل آئے سرکار نے فرمایا اللہ دوزخ کی آگ اس پہ حرام فرمایا۔ اچھا وہ آنسو کی پھر چمتکار کیا ہے؟ فرمایا وہ آنسو نکل کے اگر چہرے پہ گرے، آنکھ پہ تو آگ حرام ہو گئی، چہرے پہ بھی دوزخ حرام ہو جائے۔ وہ آنسو جہاں جہاں گرتا جائے گا اللہ وہاں دوزخ کی آگ کو حرام کر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔
ان کے والد گرامی حافظ قرآن تھے، اور صرف حافظ نہیں تھے، ان کی جو فیکٹری تھی وہ حافظ بنانے کی فیکٹری تھی۔ قبر میں حضور نے پوچھا ہوگا کمال کیا کر کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا تو ہوگا یا رسول اللہ، جان اپنے من بھاتی فیکٹریاں لگا رہا تھا، اس وقت میں آپ کے قرآن کے غلام تیار کر رہا ہوں۔ اور ایسا بندہ جب مرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اذا مات عامل القرآن، جب حافظ صاحب مرتے ہیں نا، حافظ صاحب ورنہ تو صاحب نے جب حافظ صاحب مرتے ہیں فرمایا اللہ تعالی علی الارض، جہاں حافظ قرآن کی قبر بننی ہے اس زمین پر اللہ وہی فرماتا ہے۔ وہی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ تاکلی لحمہ، زمین خیال کرنا تیرے اندر کوئی دنیا دار نہیں آ رہا، قرآن کا وفادار آ رہا ہے۔ مالک کیا حکم ہے، کیا کروں؟ فرمایا باقیوں کے جسموں کو زمین کھا جاتی ہے لیکن میرے حافظ کے جسم کو کھانا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں کہنا، یہ قرآن والا ہے۔ تو پتہ ہے زمین کیا جواب دیتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ کہتی ہے یا رب کیف آکل اللحم وکلامک فی جوفی کما قال، یا اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں اس کا جسم کھاؤں، تیرا قرآن جو اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ بس حضرات گرامی زندگی ایسی گزاریں، خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ جب قبر میں جائیں برادری والے جب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، قبر میں آمنہ کے لال جب تشریف لے کر آئے، میرے آقا فرمائے اے فرشتے سے کچھ نہ کہنا، یہ میں محمد کا غلام آ گیا۔ چراغ گولڑا نصیر ملت حضرت شاہ سید نصیر الدین نصیر گیلانی بولے، فرمایا ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، پڑھو لا الہ۔ بندہ موڑا شریف کے قریب رہے اور کلمے میں بھی بندہ ٹرین نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ موڑے والوں کا تو ذکر ہی کلمہ ہے، تو آپ پڑھ لیں کم از کم۔ میں بھی مطمئن ہوں کہ موڑے کے قرب و جوار میں رہنے والے پورے ٹرین لوگ ہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ کے لا الہ یا سرور عالم صلی علی حق لا الہ۔ اور پھر جب غلام میرے آقا کا دیدار کرتا ہے کیا کہے گا؟ باہم ملتے خبت نبر ہے آبرو دار نبر، مازاغ نظر کوسے نبر، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی لا الہ۔ اور ممکن نہیں مدح شاہ خدا گیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی حق لا الہ الا اللہ۔ مالک کے ٹوٹے ٹوٹے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حافظ صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کے بچوں کو آپس میں اتفاق عطا فرمائے، اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو ان کا محبت کا رشتہ تھا، دعا کریں اللہ ان کی اولاد کو بھی اسی طرح اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آزاد گرامی بلاد بلبل کوثر قاری تحت مولوی صاحب تشریف لاتے ہیں، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں حضرت مولانا پیر سید نعمان صدیق شاہ صاحب فاضل دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف اور مدرس دارالعلوم احمدیہ غوثیہ خیابان کرم شہزاد اسلام آباد، کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات سے نوازا۔ علوی صاحب کی نعت کی متصل بعد انشاءاللہ دعا کے بعد کھانا بھی ہے اور نماز ظہر بھی پڑھیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول